اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج بھی انشاءاللہ ڈاکٹر عاصم محمود جو کہ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ہمیں روزہ اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم کے اوپر، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر خیر کے کام میں ایک حکمت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ کل جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سجدے میں انسان کے جو مسل ہیں اور سروائیکل کا جو پرابلم ہوتا ہے اس سے بہتری آتی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں پچھلے چند سالوں سے جب سے نماز شروع کی ہے ریگولرلی، مجھے یہ سروائیکل کا پرابلم ہوتا تھا گردن میں، اور میری یہ گردن جو ہے، میں ایک دفعہ امریکہ کے اندر -38 ڈگری میں شکار کر رہا تھا، تو یہ ایسے کڑک کر کے ادھر ہو گئی تھی اور اس کو دوبارہ اس طرف ادھر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے ہر 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد یہ ہمیشہ پرابلم رہتی تھی، اور میں یا تو پمز میں یا CDA کے ہاسپٹل کے اندر جا کے فزیو تھراپی کراتا تھا، اور تقریباً 7-8 دن میرے اسی میں گزرتے تھے۔ یہ یعنی ہر 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ہمیشہ یہ عمل ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یہ جب سے کل مجھے انہوں نے جو بتائی یہ بات، جب سے نماز شروع کی ہے اور سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، تو مجھے یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے یہ بات شیئر کی تھی، ہر خیر کے کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، تو ہم آج ان سے پھر استفادہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم محمود صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں کل کا لیکچر ہم نے چھوڑا تھا، وہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے آج۔ تو کل لاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے نماز کے سلسلے میں، اور سلام کی بات کی تھی کہ سلام پھیرنے سے کیا اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیلتھ کے اوپر ہیں۔ اس میں سروائیکل ورٹیبریز، جیسے کہ محسن صاحب نے بھی آپ کو بتایا، یہ تو ان کا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر انہوں نے کیا جو خود ان پہ گزری، اور پھر نماز جب ریگولر طریقے سے سجدہ کرنے شروع کیے اور نماز کی باقی موومنٹس بھی کیں، تو یہ اس موومنٹ میں بھی جو گردن کی ہڈیاں ہیں، یہ سروائیکل ورٹیبریز جو یہاں پہ آپ کے بالکل گردن میں ہوتی ہیں، وہ ہڈیوں کے اوپر موومنٹ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیک کے مسلز ہیں، یہ والا ایک میجر مسل ہوتا ہے کلیڈومیسٹوائڈ، سٹرنوکلیڈومیسٹوائڈ مسل، تو یہ مسل پورے کا پورا موو کرتا ہے۔ اکثر وہ جو کہتے ہیں کہ گردن کو چک پڑ گئی اور گردن ایسے ہو جاتی ہے، تو وہ ان لوگوں میں ہونے کے چانسز کم ہیں جو ریگولر نمازی ہوں، اور وہ نمازی جو کہ سلام پورا کرتے ہوں، یعنی سلام پھیرتے ہوئے گردن پوری اپنی سائڈ تک لے کے جاتے ہوں۔ ہم بعض اوقات سلام اتنا سا کر لیتے ہیں اور وہ مکمل سلام کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا ایک افیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ آپ کے دماغ کو جو شریانیں جا رہی ہیں خون لے کے، وہ کیروٹڈ آرٹریز اور کیروٹڈ وینز جو خون واپس لے کے آ رہی ہیں، دونوں آرٹریز اور وینز جب آپ ایسے گردن موڑتے ہیں تو وہ بالکل کرش ایسے دب جاتی ہیں۔ سکویزنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اس سکویزنگ افیکٹ کی وجہ سے خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دماغ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ میڈیکل ایک افیکٹ ہے۔ دوسرا، آنکھوں کی موومنٹ جو ہے وہ بھی شولڈر کی طرف، یعنی آپ اپنی نظریں جو ہیں آپ کی کندھے کی طرف آپ اپنے کرتے ہیں۔ آنکھوں کی موومنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نماز پڑھتے ہوئے مختلف پوزیشنز میں مختلف جگہ پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ نگاہ تو دل میں سامنے اللہ، یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، یعنی آپ اس کارپیٹ کو یا اس دری کو یا اس چیز کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی نگاہ تو اللہ کی سامنے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن قیام میں آپ سجدے کی جگہ پہ اپنی نظر رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے اپنے پیروں پہ یا اپنے اینکلز پہ، ٹخنوں کے پاس آپ کی نظر ہوتی ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے کچھ احادیث کی کتب میں نے پڑھا ہے، اگر آپ میں کوئی اس کو میرے سے جس کی اور زیادہ آپ میں نالج ڈیفینیٹلی ہوگی اس سلسلے میں، کہ جہاں تک میری نالج ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ سجدے میں نظر ناک کی ٹپ کی طرف ہونی چاہیے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو آئی بالز ہیں وہ ناک کی ٹپ کی طرف ہوں، اور اب آئی بالز آنکھوں کی آج کل آئی اسپیشلسٹ ایکسرسائز بتاتے ہیں
اور اسپیشلی بھینگا پن کی جو بیماری ہے اس کے لیے بھی ایکسرسائز ہے، اور ویسے بھی آنکھوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے ناک کی ٹپ کو دیکھیں. جب آپ دونوں آنکھوں سے ناک کی ٹپ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، دوسری آنکھ ادھر نکل جاتی ہے، لیکن یہ کہ پریکٹس کے ساتھ وہ آپ دونوں آنکھیں فوکس کر سکتے ہیں. اسی طرح تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنی گود کی طرف نگاہ ہوتی ہے، سلام کرتے ہوئے شولڈرز کی طرف ہوتی ہے. تو آنکھوں کی بھی ایک ایکسرسائز نماز کے پروسیس میں ہو رہی ہے. تو یہاں تک تو تھا نماز سے ریلیٹڈ جو صحت پہ، انسانی جسم پہ اثرات تھے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. اگر اس سلسلے میں کوئی ایسا سوال، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں حاضر ہوں. پھر ہم اس کا اگلا سیکشن شروع کرتے ہیں جس میں ہم روزے پہ بات کریں گے. جی، جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا جو دایاں پاؤں ہوتا ہے اس کے ہم انگلیوں کو بینڈ کر دیتے ہیں. اس کے اندر آپ کے جو چھوٹی انگلیاں ساری بینڈ ہوتی ہیں، خاص طور پہ انگوٹھا کمپلیٹلی بینڈ ہو جاتا ہے. اب یہ بالکل آپ کی اینڈ آرٹریز ہیں، یعنی جو یہاں سے بلڈ آرٹریز ویسلز گئیں وہ یہاں پہ جا کے واپس ختم ہو جاتی ہیں، اس جگہ پہ آرٹریز اور وینز بن جاتی ہیں. اب وہ بالکل کمپریس ہو جاتی ہیں، پریش ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک پریشر اور سکویزنگ افیکٹ آتا ہے، اور جس سے جو بلڈ والیوم ہے اس کو وہ اوپر کی طرف بھیجتی ہے. یعنی آپ جب تشہد، یہ جو ہمارے نیچے کا دھڑ ہے اس کے اندر آپ کے جسم کا 20 سے 25% خون موجود ہوتا ہے ہر وقت. اچھا، جو کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھ جاتے ہیں زمین کے اوپر تشہد کے طریقے سے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ٹانگیں دونوں آپس میں جڑ جاتی ہیں. اچھا، اب یہ تھائز کا جو بلڈ فلو ہے، جتنا خون ہے، جو ویسلز ہیں، وہ جب دبتی ہیں تو وہ اوپر کے جسم کی طرف جاتا ہے. اسی چیز کا حصہ یہ بھی ہے کہ جو ہم پیر کو ایسے موڑتے ہیں، اس سے بھی ہم آرٹریز کو پریشر ایک پرووائڈ مل رہا ہوتا ہے، جس سے وہ سارا خون یہاں سے نکل کے اوپر کے دھڑ میں چلا جاتا ہے. اور اوپر کا دھڑ وہ ہے جہاں پہ آپ کے وائٹل آرگنز ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کے گردے ہیں، ہمارا دماغ ہے. تو ان سب وائٹل آرگنز کو بلڈ سپلائی انکریز ہو جاتی ہے. اس ساری بات چیت کے اندر یہ بات دوبارہ اس پہ ایمفسائز کروں گا کہ کریکٹ اور ایگزیکٹ پریکٹس جو ہے نماز کی وہ ضروری عمل ہے. اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایگزیکٹلی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مطابق ہم نمازیں اپنی ادا کریں. اور اگر ہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق نہ ادا کریں، ہم رکوع پورا نہ کریں، ہم اس طرح کر کے کریں اور ہم غلط پوسچر اپنائیں جو سنت کے طریقے نہیں ہیں، تو بیماریاں بڑھ بھی جاتی ہیں. بیک بون کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، کمر کی ہڈی کی بیماریاں، اگر صحیح طریقے سے سجدہ نہ کیا جائے، صحیح طریقے سے رکوع نہ کیا جائے. تو اب کچھ پوائنٹس ہیں جو یاد رکھنے کے لیے. وضو کے بارے میں بات جب ہم نے کل کی تھی، یاد رکھیے کہ اس میں ہمیشہ انگلیوں کے درمیان میں رب ضرور کریں، خاص طور پہ ناخنوں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو ضرور پانی سے صاف کرنے کی کوشش ہاتھ دھوتے ہوئے کریں. اسی طرح جب کلی کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک غرارہ ضرور کریں تاکہ یہ ہے کہ گلے میں یہاں تک پانی لے کے جائیں اور اس سے یہاں سے گند ڈسٹ وغیرہ کو باہر نکال سکیں. جب ناک کو صاف کرتے ہیں تو ناک کے اندر انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کریں، ساتھ پانی اندر خود کھینچیں تاکہ اندر یہاں اوپر ہڈی تک پانی کو لے کے جائیں. یہ یہاں تک پانی کو لے جانے سے آپ شاید دل میں تو تسلی کر لیں اپنے کہ میں نے وضو کر لیا ہے، لیکن وہ حق وضو کا ادا نہیں کر پائیں گے. تو اور وہ جہاں تک پورا پانی لے کے جائیں اور پھر اس کو بلو آؤٹ کریں، زور سے باہر نکالیں. تو وہ تمام جراثیم جو میں نے کل ایک اسٹڈی بھی آپ کو دکھائی. چہرے کو دھوتے ہوئے یہ خیال رہے کہ اوپر بالوں سے لے کے یہ کانوں کی لو سے لے کے نیچے تک ہر حصہ جو ہے وہ آپ نے گیلا آپ کا ہونا چاہیے، کوئی حصہ جو ہے وہ بچ نہ جائے. جب آپ آرمز کو، اپنے بازوؤں کو دھو رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ بازو دھوتے ہوئے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ آپ کی کونی کی طرف ہو. یہ ٹوٹی ایسے پانی ایسے نہیں دھونا ہے ہم نے بازو کو، ہم نے ایسے پانی دھونا ہے تاکہ نیچے کی طرف آئے.
اور جب آپ مسح کرتے ہیں سر کا تو اس کے اندر کان کے اندر اور باہر دونوں سائڈ کے اوپر کریں اور مکمل کریں. بعض دفعہ ہم یہ تھوڑا یہاں آدھے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس نہ کیجیے.